السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ پر یقین سے اپنی محبت مانگنے والی لڑکی کی اسٹوری بہت ہی انسپریشنل اسٹوری ہے، پورا ضرور سنیں۔ تحریم کہتی ہیں، میں اپنی زندگی کے فیصلے کے بہت قریب تھی، کس طرح اللہ پاک نے میرے لیے معجزہ کر دیا۔ میں نے جو سیکھا ہے وہ 3 چیزیں ہیں: صبر، اللہ پر اندھا یقین اور معاف کر دینا۔ اس کے آگے ہوتے ہیں معجزے۔ 2019 میں میرا رشتہ ہوا تھا جو 2020 میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی ٹوٹنے کی کوئی بڑی وجہ تو نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ میں بہت ٹوٹ گئی تھی۔ انگیجمنٹ کے بعد ہم بات کیا کرتے تھے تو محبت ہو گئی تھی، لیکن جب رشتہ ٹوٹ گیا تھا تو یوں تھا کہ جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ میں اس کے جواب لینے کے لیے میں اللہ کے پاس گئی۔ میں نے یہ دنیا چھوڑ دی تھی، صرف اللہ ہی اللہ تھا، کیونکہ کوئی انسان کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ کچھ کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس کا خیال میرے دل سے کبھی نکالا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایسا ذریعہ تھا جس کی تڑپ مجھے سجدے میں گرا دیتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی انہیں بلانے کی، پر اللہ نے نہیں چاہا۔ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی تھی۔ آخری پہر ہوتا تھا اور بس طلب اور آنسو ہوتے تھے۔ میرا دوبارہ ان کے ساتھ رشتہ ہونا ناممکن، پر میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ دنیا نے مجھ سے کہا یہ ناممکن ہے، چھوڑ دو، پر اللہ چاہتے تھے کہ میں دعا مانگوں۔ میں نے اللہ پر اندھا یقین کر لیا، گمان کر لیا کہ اللہ انہیں میرے حق میں بہتر بنا کر ہی لائے گا۔ یا اللہ، میں دوبارہ لوٹ آئی ہوں۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبے پر سوال اٹھائے، میں نے روتے سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوال کیے، میں اس سے کہیں زیادہ روئی ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں لیکن اب ان سب سے پہلے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں تھا، میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، میری روح تڑپ رہی تھی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں نہیں جانتی میری قسمت میں کیا ہے، آنے والی کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے۔ مجھے آپ پر توکل کرنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال لیں گے، آپ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کچھ خاص ہی لکھا ہوگا میرے نصیب میں۔ بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری زندگی میں آسانی پیدا کر، میرے بے چین دل میں سکون دے۔ اے میرے اللہ، انہیں میرے حق میں بہتر بنا کر مجھے واپس کر دے۔ اس دوران ایک رات ایسا درد تھا کہ مجھ سے سانسیں لینا مشکل ہو گیا تھا، تو میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ انہیں خوش رکھے اور مجھے اس درد سے نجات دے، مجھے ہمت دے۔ پھر اس رات کے بعد اللہ کا معجزہ ہوا۔ اگر اللہ چاہے تو کسی کو بھی لا سکتے تھے، پر اللہ نے انہیں ہی لایا۔ مجھے ان کا میسج آیا، میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ کسی کو وسیلہ بنا دے گا، اللہ کسی کو وسیلہ بنا دے گا میرے لیے، پر اللہ نے مجھے میری دعاؤں کا وسیلہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور ان کی امی نے بھی، اور کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ پہلے تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ایک سکون ہے اس رشتے میں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ضروری تھا، اس کے بغیر میں اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ خود ہی مل جاتا ہے۔ آج ان سب سے زیادہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ آج میں اس قابل ہوں کہ اس کے بندوں کا درد محسوس کر سکتی ہوں، اور یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ تہجد نے میری زندگی کی ایک ناممکن کہانی کو معجزوں سے ممکن کر دیا۔ جب دل سے کوئی خیال نہیں نکل رہا تو سمجھ جائیں اللہ اس بارے میں کچھ چاہتا ہے کہ آپ وہ دعائیں مانگیں، راضی ہونا چاہتا ہے آپ کی چاہت پر۔ بس صبر اور یقین اور دعا کرنی ہے۔ اتنا یقین ہو کہ آپ دعا مانگیں، آپ کو یقین ہو کہ جیسے ہی آپ ہاتھ نیچے چھوڑ دیں تو وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی۔
اللہ کو صرف آپ کا یقین اور دعا چاہیے۔ ساری دنیا اس کی کن پر ٹکی ہے، یہ دنیا جو مرضی بولے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معجزے ہوتے ہی یقین والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لگاتار 2 سال تک میں دعا کرتی رہی، 2 سال تک میں نے یقین نہیں چھوڑا، بیچ میں بہت کچھ ہوتا رہا، مجھے بھٹکانے کی کوشش چلتی رہی، بہت مشکل وقت تھا، پر میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے وہ سب کیا، ہر طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا پتہ اللہ کو کون سی ادا، کون سی کوشش پسند آ جائے۔ اللہ بہت رحیم ہے، بس اسے اپنا دوست بنا لیں، وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ بس اللہ سے محبت کریں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میری ہمت ٹوٹ رہی ہے، تب بھی اللہ ان کا ذکر میرے سامنے لے آتے تھے، انہی کی وجہ سے پھر سے ہمت مل جاتی تھی کہ نہیں، جہاں اتنی دعائیں مانگی ہیں ابھی رک نہیں سکتی، کیا پتہ اگلی دعا پر اللہ مان جائے، اتنی محنت کی ہے ابھی نہیں رکنا۔ اور پھر سے میں پوری طرح سے ڈوب جاتی تھی، اور پھر جب میری ہمت سچ میں ختم ہونے والی تھی تب اللہ انہیں لے ہی آیا۔ اس نے میری اس دعا کا بھرم رکھا جس کے بغیر میرے ہونٹ کھلتے ہی نہیں تھے۔ میری زبان سے جو پہلی بات نکلتی تھی وہ ہوتی تھی کہ اے اللہ، یا اللہ، یہ دنیا جسے ناممکن کہتی ہے تیرے لیے وہ صرف ایک کن کی بات ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے سب کو دکھا دیا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو یقین ہی نہیں کر پاتے کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہو کیسے گیا۔ اب الحمدللہ کچھ ہی مہینوں میں میری شادی ہے انہی کے ساتھ۔ اس سب کے پیچھے ہے بے انتہا دعائیں، تڑپ، یقین اور نہ تھکنے والا صبر۔ اللہ کسی کی محبت ضائع نہیں ہونے دیتا، ایک آنسو بھی نہیں، بس جب وہ عطا کرتا ہے بہترین وقت ہوتا ہے، نہ دیری نہ جلدی ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کندھوں سے اترتا جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس پریشانی اور درد اور تکلیف کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخرکار آپ کو سکون محسوس کرے گا۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا، اور جو کچھ بھی آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آئیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور اللہ جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ہر حال میں خوش رہنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھنا آپ کی زندگی میں اسی طرح کے معجزے ہوں گے، کیونکہ جو اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑتے نا، اللہ ان کی دعا کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔ 100 to 1% ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کے دعائیں مانگیں، تہجد میں اسے رو رو کر جب مانگتے ہیں تو اللہ پاک اسے انکار نہیں کرتا۔ اور جب آپ اللہ سے یہ کہتے ہو کہ اے میرے اللہ، اسے میرے حق میں بہتر بنا کر مجھے نواز دے، تو دیکھنا وہ اللہ ہے نا، وہ بہتر کرنے والا ہے، اور ہاں میرا اللہ بہتر ہی آپ کو نوازے گا۔ اسی لیے اللہ سے کبھی نہ امید مت ہونا، کیونکہ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ تو مشکل وقت میں صرف ایک اللہ کو پکاریں، دوسروں کے سہارے نہ لیں، بس دعا سے اللہ کو پکاریں۔ بس دعا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس میں ہم جیت سکتے ہیں، کسی بھی پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ تو دعا کو کبھی کم نہ سمجھیں، اس ہونے والے معجزے سے انسپائر ہوں اور کچھ سیکھیں، اور اس معجزے کو دیکھ کر اللہ پر یقین پختہ ہو گیا میرا۔ الحمدللہ، بے شک اللہ جو چاہے جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ بس دعا جاری رکھیں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تہجد سکون کی نماز ہے، جب انسان اللہ کی قربت کا ہر لمحہ محسوس کرتا ہے، جب اللہ ہمیں ہماری ذات میں ہی دکھائی دینے لگتا ہے، بہت پرسکون کیفیت ہوتی ہے اس وقت کی، ہر شے مکمل دکھائی دینے لگتی ہے، ہر طرف اللہ کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔
یہ چمکتے ہوئے ستارے، پیارا سا چمکتا ہوا چاند اور بڑے سے آسمان میں انسان اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چاند کے پیچھے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو، اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے پہلو میں بیٹھ کر میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا ہو کہ دیکھو اب آ گئی ہو نا میرے پاس، تو اب کہیں نہیں جانا۔ تمہارا انتظار تو مجھے کب سے تھا، کتنی دفعہ تمہیں آواز دی میں نے، مگر تم پلٹ ہی نہیں۔ لیکن اب جو غموں سے بھرا دامن میرے پاس لے آئی ہو تو میرے حوالے کر دو۔ اب سے تمہاری پریشانیاں میری، اب سے ان مشکلات پر تم گھبرانا مت، اب سے بند دروازوں سے ڈرنا مت، اب سے تم مجھ کو ہر اس ناممکن جگہ پر پاؤ گے جہاں سے کبھی تم مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی تھی۔ اب سے میں تم کو وہاں نظر آؤں گا جہاں کسی اور کی رسائی نہیں۔ میں تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم میرے پاس نہیں تھی، اور تب بھی تمہارے ساتھ ہوں جب تم تھک کر مدد کے لیے آئے ہو۔ میں ہمیشہ سے یہی تھا، بس تم ہی دیکھ نہیں پائے۔ اور یہ سوچ کر پھر میرا دل اللہ کی محبت سے یوں پھٹنے لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے اس کے آغوش میں چھپ جاؤں اور اس سے کہوں معاف کر دے میرے اللہ، میں قابل نہیں، مجھے بخش دے۔ اب جو آ گئی ہو تو اب واپس کبھی نہ جاؤ۔ بس پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ راضی ہو گیا ہو، جیسے اس نے ہر اس بات پر لفظ پر کن فرما دیا ہو جو میرے منہ سے نکل رہی تھی۔ بس پھر وجود اس کی محبت سے مکمل ہو جاتا ہے اور کسی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہتر جانتا ہے۔ ارے سنو، تم اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعا کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو، اس سے مانگو۔ دعا اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں، کیا ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی تو پھر رب نے دعا اسی لیے تو ہماری جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور دعا مانگیں، دعا جیسی خوبصورت نعمت سے اللہ سے باتیں کریں، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند آتا ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت مقدر پر دم توڑ دیتی ہے، اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس دعا ہی ہے جو مقدر پر حاوی ہو جاتی ہے۔